وہ خواب جو حقیقت بن جاتا ہے۔ کچھ خواب صرف خواب نہیں ہوتے، کچھ خواب پیغام ہوتے ہیں، اور کچھ وارننگ۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کے خواب حقیقت بننے لگے تھے۔ اس کا نام ارحم تھا۔ ارحم ایک عام سا لڑکا تھا، ایک چھوٹی سی جاب کرتا تھا اور سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ مگر ایک چیز اس کے ساتھ بچپن سے تھی، اسے بہت عجیب اور حقیقت جیسے خواب آتے تھے۔ شروع میں اس نے کبھی ان پر دھیان نہیں دیا، وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ ارحم گہری نیند میں تھا اور اس نے ایک خواب دیکھا۔ وہ ایک سڑک پر کھڑا تھا، رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک وہ آدمی سڑک پار کرنے لگا اور ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور اسے ٹکر مار دی۔ ارحم چیخ کر اٹھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے خود کو سنبھالا اور پانی پیا۔ بس ایک خواب تھا۔ اگلے دن وہ کام پر جا رہا تھا، اسی سڑک سے جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ رکا، اس کا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہی جگہ ہے۔ اسی لمحے ایک آدمی سڑک پار کرنے لگا۔ ارحم کی سانس رک گئی۔ نہیں، وہ بھاگا۔ رک جاؤ، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور اس آدمی کو ٹکر مار دی، بالکل ویسا ہی جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ ارحم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ ہر خواب سے ڈرنے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سچ ہو سکتا ہے۔ چند دن بعد اس نے ایک اور خواب دیکھا۔ اس بار وہ اپنے آفس میں تھا اور اس کا باس زمین پر گرا ہوا تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ ارحم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ آفس نہیں جائے گا، مگر پھر اس نے سوچا، اگر میں نہ گیا تو کیا یہ پھر بھی ہوگا؟ وہ آفس گیا۔ سارا دن وہ اپنے باس کو دیکھتا رہا۔ کچھ تو ہوگا، مگر سب نارمل تھا۔ شام ہونے والی تھی۔ ارحم نے سکتا سانس لیا، شاید اس بار خواب غلط تھا۔ اسی لمحے اس کا باس اچانک گر گیا۔ لوگ بھاگے، ایمبولینس بلاؤ۔ ارحم کی آنکھوں میں خوف بھر گیا۔ یہ پھر ہو گیا۔ اب وہ ہر خواب سے ڈرنے لگا۔ وہ سونا نہیں چاہتا تھا، مگر نیند زبردستی آتی تھی اور خواب پھر شروع ہو جاتے تھے۔ ایک رات اس نے سب سے خوفناک خواب دیکھا۔ وہ خود کو ایک کمرے میں دیکھتا ہے، اندھیرا، خاموشی، اور زمین پر ایک لاش پڑی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قریب جاتا ہے اور جب وہ چہرہ دیکھتا ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ لاش اسی کی ہوتی ہے۔ ارحم کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کانپنے لگا۔ میں مرنے والا ہوں۔ اس دن کے بعد اس نے گھر سے نکلنا کم کر دیا۔ وہ ہر وقت خوف میں رہتا تھا۔ یہ کب ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ وہ خود کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خواب کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اسی کمرے میں گیا جو اس نے ہر چیز کو چیک کیا۔ میں اسے ہونے نہیں دوں گا۔ رات ہوئی، وہ جاگتا رہا، مگر آخرکار نیند نے اسے پکڑ لیا اور وہ پھر خواب میں چلا گیا۔ اس بار وہی کمرہ، وہی اندھیرا، اور وہ خود زمین پر کھڑا تھا، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا۔ ارحم نے آہستہ سے پوچھا، تم کون ہو؟ سایہ ہنسا، میں وہ ہوں جو تم بننے والے ہو۔ ارحم نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں۔ سایہ آگے بڑھا، تم اپنے نہیں بچ سکتے۔ ارحم نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم نہیں ہل رہے تھے۔ سایہ اس کے قریب آیا اور آہستہ سے کہا، تم نے خود کو یہاں لایا ہے۔ اچانک ارحم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسی کمرے میں تھا، بالکل ویسا ہی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے یا خواب؟ اسی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا اور اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہی سایہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ارحم نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ گر گیا۔ سایہ اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب وقت آ گیا ہے۔ اگلی صبح پڑوسیوں نے دروازہ توڑا۔ اندر ارحم زمین پر پڑا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا، اور اس کے چہرے پر خوف جمع ہوا تھا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد ایک اور شخص نے خواب دیکھا۔ وہ ایک کمرے میں تھا اور زمین پر ایک لاش پڑی تھی۔ جب وہ قریب گیا تو وہ چونک گیا، کیونکہ وہ لاش ارحم کی تھی اور اس کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا، وہی سایہ جو اب ایک نیا خواب ڈھونڈ رہا تھا، اور شاید اگلی بار وہ خواب آپ کا ہو۔